السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 697 ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 158 سورۃ الاعراف۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی یقیناً میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، الذی وہ ذات کے لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، فآمنوا لہذا تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، النبی الامی جو نبی کے رسول، جو نبی کے امی ہیں، الذی وہ جو یؤمنوا خود بھی ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، وکلماتہ اور اس کی کلمات کے ساتھ، واتبعوہ اور اس کی اتباع کرو، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول، وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول بن کر آیا ہوں، جس کے قبضے میں تمام آسمان اور زمین کی سلطنت ہے۔ دوسری بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تیسری بات، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ چوتھی بات، اب تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے۔ پانچویں بات، جو اللہ پر اس کی کلمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھٹویں بات، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف قوموں اور علاقوں کے لیے دنیا میں بھیجا، یعنی نبیوں اور رسولوں کے لیے علاقہ یا قوم مخصوص کیا گیا، جیسا کہ کہا گیا وہ الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف بھیجا گیا انہی کے بھائی ہود کو، وہ الی ثمود اخاہم صالحا، اور سمود کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی صالح کو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے لیے بھیجا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول کو بھیجا، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، سراج منیر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، یہ اعلان نبی کی زبانی کروایا جا رہا ہے، قل پیغمبر آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، یا ایھا الناس،
اے لوگو، یا اہل مکہ نہیں کہا گیا، یا اہل المدینہ نہیں کہا گیا، یا اہل عراق یا اہل الیمن نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی انسان بستے ہوں ان سب انسانوں کی طرف ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کے لیے بھی نبی ہیں، مالدار و غریب کے لیے بھی نبی ہیں، کالے اور گورے کے لیے بھی نبی ہیں، حاکم اور محکوم کے لیے بھی نبی ہیں، مرد اور عورت کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، شہری اور دیہاتی کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں، بادشاہ اور رعایا پر بھی نبی بن کر آئے ہیں، ہر ایک کے لیے بھی آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد اب کسی اور نبی کی آمد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں 79 میں کہا گیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لِلنَّاس کا لفظ استعمال کیا گیا، لوگ، جو بھی انسان ہے دنیا جہاں کہیں بھی رہتا ہو، کسی بیابان میں ہو، کسی جنگل میں ہو، کسی وادی میں ہو، کہ جہاں کہیں بھی جو کوئی انسان بس رہا ہو، ان سب کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ للناس کا لفظ استعمال کیا۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے پیغمبر آپ کو دنیا جہاں کے سارے لوگوں کے لیے، اور بشیر بنا کر بھیجا آپ نیک لوگوں کو خوشخبری دیں گے، اور نذیر بنا کر بھیجا کہ آپ برا کام کرنے والوں کو ڈرائیں گے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کافۃ للناس، سارے ہی انسانوں کا یہ جملہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں پیغام دیتا ہے کہ آپ کسی خاص قوم یا کسی خاص مدت کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں کے سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں یہ عمومیت معلوم ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حرجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، ہر نبی کو اس کے قوم کی طرف بھیجا گیا، ہر نبی کو اس کے قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، لیکن میں لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، عام سارے ہی لوگوں کے لیے۔ جس رب ذوالجلال نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے وہ کون ہے، اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، کون ہے وہ جس نے بھیجا ہے، سمجھو اس کی شان کو، نبی کی عظمت کو سمجھو، اس اعتبار سے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، وہ آسمان اور زمین کی سلطنت جس کے ہاتھ میں ہے اس نے بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آسمان اور زمین کی سلطنت۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ زمین کی اپنی جگہ مقام ہے، آسمان اپنی جگہ افادیت رکھتا ہے، سورج کی اپنی جگہ اہمیت ہے، چاند کی اپنی جگہ نافعیت ہے، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں بن سکتا، یہ معبود نہیں بن سکتا۔ ہمارا وطن، ہماری اس ہندوستان کی سرزمین، یہ مٹی، یہ ہماری محبوب جگہ تو ہو سکتی ہے مگر ہماری معبود نہیں ہو سکتی۔ اس زمین کو خدا بنایا نہیں جا سکتا، یہ حقیقت بتائی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ موت بھی، زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جس رب ذوالجلال نے رسول رحمت کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے وہ دنیا جہاں کا خالق ہے، اس کی وحدانیت مسلم ہے،
اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت بے انتہا ہے، جو ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہے، تو دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک جگہ جمانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ وہ سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، جن کو وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ ساری مخلوقات اس کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ وہ رب ذوالجلال ان مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرنے والا ہے۔ مخلوق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رب ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ پر، اس کے کلمات پر ایمان لے آئیں۔ بس تم اس نبی اور رسول کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات سے مراد وہ معجزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ معجزات کی دو قسمیں، معجزات کی پہلی قسم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ظاہر ہوئی، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ کا امی ہونا بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی استاد کے سامنے نہ بیٹھا، نہ کسی سے تعلیم کی، نہ کوئی آپ کا معلم رہا، اور نہ کسی علم والوں کی مجلس میں آپ بیٹھے، مگر یہ کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کے استاد بن گئے، پوری دنیا آپ کی شاگرد بن گئی، امی ہونے کے باوجود، امی ہونے کے باوجود کہ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، مگر آپ معلم بن گئے۔ انما بعثت معلما، سرکار نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور معجزات کی جو دوسری قسم ہے وہ جو معجزات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ظاہر ہوئے، جیسے شق القمر کا واقعہ پیش آیا، اور اسی طریقے سے انگلیوں سے پانی کا بہنا، اس قسم کے جو چشمہ جاری ہونا، یہ سارے کے سارے معجزات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔